الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پاک اور درود و سلام پڑھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ عز و جل قل هو اللہ احد پڑھنے سے کیا ملتا ہے، کیا حاصل ہوتا ہے اور احادیث پاک میں کیا حکم فرمایا گیا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق بیان کرنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جو بھی آپ کو احادیث پاک کا حوالہ دے کر قل هو اللہ احد کے بارے میں آج بتایا جائے گا، آپ بھی نیت کر لیجیے گا اس کو پڑھنے کی انشاءاللہ عز و جل۔ مختصر سا وقت ہوگا لیکن ڈیر و ڈیر ثواب اور اس کا اجر اور خزانہ آپ کے ہاتھ آ جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ محل تیار کر دیے جائیں گے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت فردوس میں۔ تو آئیں چلتے ہیں، قل هو اللہ احد کو پڑھنے سے ملتا کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم آپ حکم دیتے ہیں فرشتوں کو، آپ حکم دیتے ہیں صحابہ کرام کو کہ جاؤ تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے لے آؤ۔ تو تمام ایک صحابی رسول جاتے ہیں اور جو موجود ہوتے ہیں صحابہ کرام ان کو لے کر آ جاتے ہیں، اور تمام کو جو بھی موجود ہوتے ہیں صحابہ کرام اور ان کو واعظ فرماتے ہیں کہ آج میں ایک تہائی قرآن مجید پڑھ کے آپ کو سناؤں گا تلاوت، اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بغور سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اسی میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم آپ آغاز کرتے ہیں بسم اللہ شریف سے، اور قل هو اللہ احد کو مکمل پڑھ لیتے ہیں۔ قل هو اللہ احد کو مکمل پڑھنے کے بعد آپ وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور تمام صحابہ کرام ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر موجود ہوتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم واپس تشریف لائیں گے، اور تشریف لانے کے بعد ہمیں ایک تہائی قرآن مجید کی تلاوت سنائیں گے۔ اور کچھ گفتگو یہ کر رہے تھے کہ لگتا ہے کوئی وحی آ گئی ہے، وحی نازل ہو گئی ہے، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم یہاں سے ابھی چلے گئے ہیں۔ کچھ لمحے بعد، کچھ وقت کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم واپس تشریف لاتے ہیں، اور ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم، میری مال جان آل اولاد آپ پر قربان، عرض گزار ہوں کہ آپ ایک تہائی قرآن مجید کی تلاوت سنانے والے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد کو میں نے ایک مرتبہ جو تلاوت کی ہے، رات کو سوتے وقت جو اس کو ایک مرتبہ پڑھ لے اس کو ایک تہائی قرآن مجید کے برابر اجر اور ثواب ملے گا۔ تو میرے دوستو، ہمارے لیے کتنی آسانیاں ہیں، اور اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم آپ کا فرمان ہے کہ جس نے بھی روزانہ قل هو اللہ احد کو 10 مرتبہ مکمل پڑھ لیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل تیار کر دے گا۔ تو میرے دوستو، آج ہم الجھنوں میں گھرے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، یعنی ہم تلاش کیا کرنا چاہتے ہیں ہمیں خود میں نہیں پتہ۔ تو خدا را رات کو سوتے وقت قل هو اللہ احد کو ایک مرتبہ پڑھ کے سویا کرو، ایک تہائی قرآن مجید کے برابر اس کا اجر اور ثواب ہے، اور اس کے بعد دن میں اس کو 10 مرتبہ پڑھ لیا کرو، قل هو اللہ احد کو 10 مرتبہ پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل تیار کر دے گا۔ جی ہاں میرے دوستوں، اب بات ہوتی ہے کہ وہ شخص جو کہتے ہیں کہ ہم شیطان کی چالوں سے، وسوسوں سے بچنا چاہتے ہیں لیکن بچ نہیں پاتے ہیں، ان کے لیے بھی بڑا بہترین حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی
نماز فجر کے بعد بغیر کسی سے بات کیے فجر کی نماز ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو۔ اور نماز ادا کرنے کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیا کریں۔ وہ سارا دن اللہ کی حفاظت و پناہ میں رہے گا، شیطان کے وسوسوں سے چالوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ تو میرے دوستو، کیا ہم یہ چھوٹے چھوٹے عمل نہیں کر سکتے؟ بڑی بڑی سوچنے سے بہتر ہے یہ چھوٹے چھوٹے عمل کیے جائیں۔ بڑے بڑے معاملات کو آگے بڑھانے سے بہتر ہے کہ یہ ہم اپنی آخرت کا خزانہ بھی اکٹھا کریں، جمع کریں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، پلیز آپ سے گزارش ہے کہ قل هو اللہ احد کو پڑھا کریں۔ کب پڑھنا ہے میں نے بتا دیا ہے۔ نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ، پورے دن میں 10 مرتبہ، اور رات کو سوتے وقت 1 مرتبہ۔ چلے آئیں، آپ کو ایک انشاءاللہ عز و جل حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی بڑی پریشانی میں ہے، کسی بڑی ٹینشن میں ہے، کوئی ایسی آزمائش میں مبتلا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی اس نے کرنا کیا ہے، وہ خاموشی کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ جائے اور قل هو اللہ احد کو 200 مرتبہ مکمل پڑھے، اللہ کے حضور جھکے، نوافل ادا کرے، وضو کرے اور رو رو کر دعائیں مانگے۔ انشاءاللہ عز و جل قل هو اللہ احد کو پڑھنے کی برکت سے اس شخص کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ مسائل ہیں کیا؟ دل کا سکون ہے، راحت ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، اور یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ آپ کا صحت مند ہونا، آپ کا تندرست ہونا، آپ کے دل کو سکون ملنا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو کھانا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ تو میرے دوستوں، اس کی طرف توجہ کریں اور جو مل رہا ہے اس پر شکر ادا کریں، اس کو مل بیٹھ کر کھائیں، خوشی کھائیں۔ اللہ تعالیٰ اور نوازے گا، وہ نوازنے پر قادر ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے، اللہ تعالیٰ نماز روزے کی پابندی کرنے کی توفیق و سعادتیں عطا فرمائے، اور مجھ واسطے بھی دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ صحت یابی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ وبالوالدین احسانہ، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، خاموشی اختیار کریں، نرمی اور صبر کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یقین مانیں، تھوڑا سا صبر کل آپ کے لیے بہت بڑا ایک سمندر بن جائے گا، جس میں آپ تیرتے تیرتے انشاءاللہ اپنی منزل میں پہنچ جائیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اسلامی چینل ہے، اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں، اور ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے، اس پر عمل کرتے ہوئے آپ وظائف کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا آخرت میں کامیابیاں، بلائیں، عزتیں عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔